السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج یوم پاکستان اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتھک محنت جاری رکھی جائے گی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے اپنے پیغامات میں پاکستان کے قیام اور استحکام کے لیے قربانیاں دینے والے قومی ہیروز، شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آصف علی زرداری نے علاقائی صورتحال کے پس منظر میں معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ شہباز شریف نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اور ان کے عراقی ہم منصب نے ٹیلی فون پر بات چیت میں جاری علاقائی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پنجاب میں رمضان المبارک کے دوران مؤثر اقدامات کے باعث پھلوں، سبزیوں اور کھانے پینے کی دیگر اشیاء کی قیمتیں ریکارڈ کم ترین سطح پر رہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قومی تحقیقاتی ادارے نے مقامی لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے وادی کشمیر میں چھاپوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان انتہائی نتیجہ خیز بات چیت ہوئی ہے۔ چین نے مشرق وسطی تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ فوجی کارروائیاں بند کر دیں۔ مالدیپ کے شہر مالے میں صاف انڈر 20 فٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ کل بنگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ ملک بھر میں آج یوم پاکستان قومی اتحاد اور ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قوم آج اپنے اس عزم کی تجدید کر رہی ہے کہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے مزید انتھک محنت، اتحاد اور قربانی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ یہ دن 23 مارچ 1940 کو تاریخی قرارداد لاہور کی منظوری کی یاد میں منایا جاتا ہے، جس میں برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وفاقی دارالحکومت میں دن کا آغاز 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے علاوہ شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم پاکستان کے حوالے سے لاہور سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے قاسم بخاری کی رپورٹ۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یوم پاکستان پر پرچم کشائی کی تقریب آج لاہور میں ہوئی، جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پرچم کشائی کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑڑ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی سادہ اور پروقار تقریب ہوئی۔ ایئر وائس مارشل محمد شاہد افضال تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک فضائیہ کے دستے نے مزار اقبال پر گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ مہمان خصوصی نے مزار اقبال پر فاتح خوانی کی اور مہمانوں کے خطاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ کراچی سے فہیم الرحمان کی رپورٹ۔ یوم پاکستان کی تقریبات کے حوالے سے پشاور سے جوہر علی کی رپورٹ۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی آج یوم پاکستان شاہ نشان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ صوبائی دارالحکومت پشاور میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا، جس کے بعد مساجد میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور مقبوضہ جموں کشمیر پر غیر قانونی بھارتی قبضے سے آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی نے یوم پاکستان کے موقع پر پودے لگا کر احساس شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن میں 10 لاکھ پودے لگانے کی اس شجرکاری مہم میں حکومت کے ساتھ عوام بھی شریک ہے، جس سے عالمی سطح پر پذیرائی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ماحولیاتی چیلنجز کے پیش نظر جنگلات کا فروغ اور ان کی حفاظت ناگزیر ہو چکی ہے، اور حکومت ماحول کے تحفظ، مستقبل اور آئندہ نسلوں کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی کو بتایا گیا کہ 14 اگست پر 14 لاکھ پودے لگانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں یوم پاکستان کی تقریبات کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے ثاقب عزیز کی۔
پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے مزید محنت، اتحاد اور قربانی کے مظاہرے کے عزم کی تجدید کے ساتھ یوم پاکستان صوبہ بلوچستان میں بھی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ یوم پاکستان کی صبح کا آغاز صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں 21 توپوں کی سلامی اور نماز فجر کے بعد ملک کی ترقی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ آج کے دن کی مناسبت سے صوبے کے تمام ڈویژنل و ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی تقاریب منعقد کی گئیں۔ اسی طرح صوبے کے مختلف اضلاع کلات، نوشکی، چمن، پشین سمیت دیگر اضلاع میں پاکستان زندہ باد ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیوں میں قبائلی عمائدین سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ دریں اثنا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں ملک کی جغرافیائی و نظریاتی سرحدوں کی ہر قیمت پر حفاظت کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ قرارداد لاہور نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی بنیاد رکھی، جسے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت نے عملی شکل دی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچستان کے غیور عوام نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت اور استحکام کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ مستقبل میں بھی کسی قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے بلوچستان کی عوام ریاست پاکستان اور اس کے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ آج کے دن کے حوالے سے آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے نمائندے خواجہ ممتاز کی یہ رپورٹ۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ملک کی سالمیت اور مقبوضہ کشمیر کی جلد آزادی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ ریاست کے تمام ضلعی صدر مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات منعقد ہوئیں۔ ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اپنے اضلاع میں قومی پرچم لہرایا۔ آزاد جموں کشمیر کے تمام بڑے شہروں میں عوامی اجتماعات، ریلیاں، سیمینارز اور پروگرامز کا اہتمام کیا گیا۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جس میں وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے قومی پرچم لہرایا اور پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے افواج پاکستان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ افواج پاکستان ملک کی جغرافیائی سرحدوں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہی ہے۔ فیصل ممتاز راٹھور نے ہر مشکل حالات میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ قیام پاکستان کی جدوجہد میں حصہ لیا، بلکہ قیام پاکستان سے قبل بھی خود کو پاکستان سے وابستہ کر لیا تھا۔ اور اب آخر میں گلگت بلتستان میں یوم پاکستان کی تقریبات کے حوالے سے الیاس صفدر کی یہ رپورٹ۔ اس سلسلے میں گلگت میں گڑی باغ سے ریلی نکالی گئی، جس سے صوبائی وزیر داخلہ ساجد علی بیگ اور وزیر جنگلات مولانا شرف الدین اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے یوم پاکستان کی تاریخی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ سکردو، چلاس، شگر اور دیگر مقامات پر بھی ریلیاں نکالی گئی اور تقاریب منعقد کیے گئے، جن سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر رہنماؤں کے عظیم خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ اور نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے اپنے اپنے پیغامات میں قوم کو بانی پاکستان کے رہنما اصولوں اتحاد، ایمان اور تنظیم اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے تصور پاکستان کے زرعی اصولوں پر عمل پیرا رہنے پر زور دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغامات میں ملک کے قیام اور استحکام کے لیے قربانیاں دینے والے قومی ہیروز، شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری قوم اپنی شاندار روایات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور ہر چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ آزادی کے بعد ابتدائی مشکلات کے باوجود پاکستان نے پختہ عزم اور باہمی تعاون کے ذریعے نمایاں ترقی کی۔ انہوں نے سیکیورٹی خطرات کے خلاف پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی گروہ کو ملک کے خلاف کارروائی کے لیے غیر ملکی سرزمین استعمال نہیں کرنے دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت نے متعدد چیلنجز کے باوجود پاکستان کی معیشت کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام جموں کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ حل پر منحصر ہے اور پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کے بھائیوں بہنوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم پاکستان کے موقع پر برطانیہ کے شاہ چارلس سوئم کی جانب سے تہنیتی پیغام کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ شاہ کا گرم جوشی پر مبنی پیغام ایک ایسے بندھن کا آغاز ہے جو سفارتکاری سے بڑھ کر ہے اور اس کی جڑیں عوام، ثقافت اور مشترکہ مستقبل میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ حقیقی معنوں میں اس پائیدار دوستی سے متاثر ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے صدر آصف علی زرداری کو یوم پاکستان پر تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کی حکومت اور عوام نے ہمیشہ اپنی خود مختاری، آزادی، علاقائی سالمیت
اور قومی وقار کا تحفظ کیا ہے اور مختلف خطرات اور چیلنجز پر قابو پایا ہے اور قومی ترقی کو آگے بڑھاتے ہوئے علاقائی امن، استحکام اور خوشحالی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سال چین کے 15ویں 5 سال منصوبے کے آغاز اور چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 75 برس مکمل ہونے کا سال بھی ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ وہ چین پاکستان تعلقات کی ترقی کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور نئے دور میں اجتماعی مستقبل کے ساتھ مزید قریبی چین پاکستان کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کرنے کے لیے صدر آصف علی زرداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے یوم پاکستان کے موقع پر نوڈیرو ہاؤس لاڑکانہ میں قومی پرچم لہرایا۔ سندھ پولیس کے ایک چاق و چوبند دستے نے انہیں سلامی دی۔ اس موقع پر قومی ترانہ بجایا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، رکن سندھ اسمبلی اور پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور اور دیگر افراد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں ایک تقریب میں پرچم کشائی کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے بانی پاکستان کے نظریے کے مطابق پاکستان کی تعمیر کی کوششیں بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے روشن مستقبل کے لیے خود اعتمادی سے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے اور انہوں نے گزشتہ سال بھارت کو پاک فوج کی طرف سے سرقت فاش دیے جانے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج نے مارکہ حق میں ثابت کیا کہ وہ چوکس ہیں اور دشمن کو شکست دینے کے لیے پیشہ ورانہ صلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے ہدایت کی ہے کہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے یہ بات بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں وفاقی وزراء محسن نقوی، محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ صدر مملکت نے کہا کہ عام آدمی کی سہولت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بوجھ ہر ممکن حد تک کم رکھا جائے۔ ملاقات کے دوران ملک میں امن و امان، معاشی صورتحال، توانائی کے شعبے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اثرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر کو انسداد دہشت گردی کی جاری کارروائیوں اور سرحدوں پر سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اقتصادی اشاریوں، توانائی کے شعبے اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہائی آکٹین فیول پر پیٹرولیم لیوی میں اضافے کے بعد سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین فیول کے استعمال پر فوری طور پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں تمام وفاقی محکموں اور ماتحت اداروں کو ہدایت کی کہ وہ اس فیصلے پر فوری عمل درآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا مقصد قومی وسائل کا مؤثر اور ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنانا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کفایت شعار کے اقدامات پر سختی سے عمل کرتے ہوئے غیر ضروری اخراجات میں کمی وقت کا تقاضا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو نگرانی کا مؤثر نظام قائم کرنے اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر رانا تنویر حسین نے آج لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم کو ملک کے غذائی ذخائر کی حالیہ صورتحال اور ضروریات سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک بھر میں شہ خورنوش وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ وفاقی وزیر نے خلیجی ممالک کو کھانے پینے کی اشیاء کی برآمد کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ حکومت عوام کی سہولت کے لیے ایندھن کی قیمتوں پر ہر ممکن اعانت فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے موجودہ کشیدہ علاقائی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی مفادات کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے عوام کی روزمرہ زندگی میں پیسے، ایندھن اور بجلی کی بچت کے لیے ہر ممکن اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ مصدق ملک نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یہ وعدہ ہے کہ حکومت معاشی بوجھ عوام پر ڈالنے کے بجائے خود اٹھائے گی اور امیر طبقہ غریبوں کا بوجھ برداشت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ معاشی فیصلے معاشرے کے امیر اور غریب طبقات میں فرق کا تعین کر کے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی قیادت کو یقین دلایا کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پشکزیان کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ شہباز شریف نے خلیجی خطے میں جاری خطرناک جنگ پر گہری تشویش ظاہر کی۔ اس سنگین صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم نے کشیدگی کم کرنے اور تمام ہمسایہ ممالک کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات
اور سفارتکاری کی طرف سے واپسی کے لیے مل کر کام کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے امت مسلمہ کی صفوں میں اتحاد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے جاری جنگ کے پیش نظر بہادر ایرانی عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور زخمیوں اور بے گھر ہونے والوں کی جلد صحتیابی اور تحفظ کے لیے دعا کی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے دوران خطے میں جاری کشیدگی اور اس کے وسیع تر اثرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی کم کرنے اور مزید عدم استحکام سے بچنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے اور دنیا بھر میں امن، سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے بات چیت اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فون پر تازہ علاقائی صورتحال پر بات چیت کی۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عارضی طور پر جنگ روکنے کے اعلان سمیت خطے میں تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اسحاق ڈار نے خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے مسلسل سفارتی رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے بدلتی ہوئی صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ پنجاب میں رمضان المبارک کے دوران پھلوں، سبزیوں اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں پہلی بار ریکارڈ کم ترین سطح پر رہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ پنجاب میں پہلی بار سہولت بازار اقدام کے تحت رمضان المبارک کے دوران پھلوں، سبزیوں اور دیگر اشیاء خردونوش کی قیمتیں ریکارڈ کم ترین سطح پر رہیں۔ آج ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عوامی خدمت کے اہداف حاصل کرنے پر پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سہولت بازاروں میں 4 کروڑ شہریوں نے 3 کروڑ 69,30,000 کلو گرام اشیاء خردونوش خریدنے کا منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس اقدام سے عوام کو ایک ماہ میں 1 ارب 10 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے۔ صوبے بھر میں سہولت بازاروں اور موبائل یونٹس میں کل 80 مارکیٹیں قائم کی گئی تھیں، جنہوں نے 40 لاکھ سے زائد خریداروں کو راغب کیا۔ معیار اور سستی اشیاء کو یقینی بنانے کے لیے مفت ہوم ڈیلیوری اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ سسٹم بھی متعارف کروایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے 2026 کے رمضان آپریشن کو عوامی خدمت کا ایک کامیاب نمونہ قرار دیتے ہوئے عوام کو سستی اور معیاری اشیاء خردونوش کی فراہمی کے حکومتی عزم کا اعادہ بھی کیا ہے۔ بیگم نصرت بھٹو کی 97ویں سالگرہ آج منائی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے اس موقع پر بیگم نصرت بھٹو کی 97ویں سالگرہ آج منائی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے اس موقع پر اپنے پیغام میں بیگم نصرت بھٹو کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ کی ایک عظیم سیاسی شخصیت تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مادر جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی زندگی وقار، عزم و ہمت اور جمہوری اقدار کے لیے پختہ عزم سے عبارت تھی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کے قومی تحقیقاتی ادارے نے پوری وادی کشمیر میں چھاپے مارنے کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جبکہ مقامی لوگ مسلسل ہراساں کرنے کی شکایات کر رہے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق NIA کی ٹیموں نے معاون فوجی دستوں کے ساتھ مل کر سری نگر، کپواڑہ، بارامولہ اور کولگام اضلاع میں کئی علاقوں کی تلاشی لی۔ بھارتی حکام نے طویل کارروائیوں کے دوران دستاویزات اور الیکٹرانک آلات ضبط کر لیے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس طرح کے مسلسل چھاپے ایک معمول بن چکے ہیں، جس کے تحت مختلف بہانوں سے شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان میں خوف کی فضا پیدا کی جاتی ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے عوام اور حکومت کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی ہے اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان دنیا بھر میں کشمیریوں اور مظلوموں کے لیے امید کا مرکز ہے۔ حریت رہنماؤں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی مسلسل سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر کے کنوینر غلام محمد صفی نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں اور پوری مسلم دنیا کے لیے امید، استحکام اور اصولی قیادت کی علامت ہے۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں مسلسل تیسرے روز بھی پاکستانی پرچم اور قائد اعظم محمد علی جناح اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تصاویر والے پوسٹرز نظر آتے رہے، جن میں پاکستان سے اظہار یکجہتی کے پیغامات درج تھے۔ یہ پوسٹرز کشمیریوں کی طرف سے جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔
भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नाअहली और नाकाम पॉलिसियों ने अवाम को गैस के शदीद बहरान में धकेल दिया है। खलीज में कशीदगी के बायस पूरी दुनिया को तवानाई बहरान का सामना है, लेकिन मोदी सरकार की दोगली पॉलिसियों ने भारतीय अवाम के लिए इस बहरान को मजीद संगीन कर दिया है। मशहूर बरतानवी जरीदा द इकोनॉमिस्ट भारतीय अवाम पर नाअहल मोदी की नाकाम पॉलिसियों के मनफी असरात को दुनिया के सामने लाया है। जरीदे के मुताबिक भारत में गैस की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है और इस बहरान की वजह से इस वक्त पूरे भारत में रेस्टोरेंट्स बंद हैं। माहिरीन का कहना है कि मोदी हुकूमत ने अपनी सारी तवज्जो ईरान के खिलाफ इसराइल के साथ अपने इत्तेहाद पर रखी और तवानाई की मुल्की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के मुकम्मल हल के हवाले से नहायत नतीजा खेज बातचीत हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो ईरानी बिजली घरों और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले 5 रोज़ के लिए मुलतवी कर दें। चीन ने मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में शामिल तमाम फरीक़ों बिलख़ुसूस अमरीका और इसराइल पर जोर दिया है कि वो फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करें। ये बात मशरिक़ वस्ता के लिए चीन के खुसूसी एलची ज़ाई जॉन ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत के शटल डिप्लोमेसी के दौरों के बाद बीजिंग में एक न्यूज़ ब्रीफिंग में कही। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की शिद्दत पसंदी की वजह से मुज़ाहमती तहरीकें ज़ोर पकड़ रही हैं। अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ सरगर्म कौमी मुज़ाहमती महाज ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान अपनी कार्रवाइयों की तफसीलात जारी की हैं। NRF की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल में तालिबान हुकूमत के खिलाफ 401 कार्रवाइयाँ की गईं, जिनमें काबुल 126 कार्रवाइयों के साथ सर फहरिस्त थे। इन कार्रवाइयों में तालिबान हुकूमत को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उसके 651 कारिंदे हलाक और 579 जख्मी हुए। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में पेश हैं खेलों की खबरें। आइए सुनते हैं हमारा राना से। पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन साहिबजादा फरहान को ICC मेंस फरवरी 2026 का बेहतरीन खिलाड़ी नामजद किया गया है। फरहान टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 76.60 की औसत से 7 मैचों में 383 रन्स बनाए, जिसमें 2 सेंचुरियां और 2 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। साहिबजादा फरहान का स्ट्राइकिंग रेट 160.25 रहा, जो सबसे ज्यादा है। उन्होंने T20 आर्मी कप के सिंगल एडिशन में विराट कोहली का बनाया गया रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए 2 ज़बानों में कमेंट्री करने वाले 23 रुकनी बड़े कमेंट्री पैनल का ऐलान किया है। PSL जुमेरात से आइंदा माह की 3 तारीख तक जारी रहेगा। वेस्ट इंडीज़ के साबिक ऑलराउंडर कार्लोस ब्रथवेट टूर्नामेंट में पहली बार कमेंट्री करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की साबिक खातून क्रिकेटर लीजा शॉल्टकर एक मरतबा फिर कमेंट्री के लिए वापस आ रही हैं। शोएब मलिक, जो बतौर खिलाड़ी PSL के पिछले तमाम 10 एडिशंस में शामिल रहे हैं, 11वें सीजन के लिए उर्दू कमेंट्री करेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट और सना मीर उनके हमरा होंगे। 7 रुकनी खुसूसी उर्दू पैनल में कमेंटेटर तारिक सईद, पाकिस्तान की खवातीन की साबिक बैनुल अक़वामी क्रिकेटर मरीना इकबाल, शाह फैसल और अयाज चौधरी शामिल होंगे। पैनल में बैरून मुल्क से ब्रैथवेट के साथ नए बासलाहियत कमेंटेटर्स नजर आएंगे, जिनमें जनूबी अफ्रीका के जीन पॉल डोमिनी और माइकल हिंसमैन, इंग्लैंड के डोमिनिक कॉर्क, निक नाइट और मार्क बुचर, न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग ब्लेविट और लीसा बांग्लादेश के अतर अली शामिल होंगे। साफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप आज मालदीव के शमाले में शुरू हो गई। चैंपियनशिप में मेजबान मालदीव के अलावा साफ सब कॉन्फेडरेशन से 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप ए में मालदीव, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जबकि ग्रुप बी में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत शामिल हैं। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। और पंजाब की एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ने पंजाब चेस चैंपियनशिप ने साइकिल 2026 का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है और सूबे भर के खिलाड़ियों, हुकाम और ज़िलाई एसोसिएशंस को हिदायत की है कि वो आइंदा माह मुकाबलों के लिए तैयारियां शुरू कर दें। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुन लेते हैं तिजारत से मुताल्लिक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए 69 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त किया और आवाम को मुमकिना रिलीफ फराहम किया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि खित्ते में जारी कशीदगी और मुमकिना जंग की सूरत हाल से तवानाई के बुनियादी ढांचे को खतरात लाक हो सकते हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि अगले माह तक तवानाई की फराहमी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और मुल्क को किसी बड़े बहरान का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत की अवलीन तरजीह
عوام پر کم سے کم مالی دباؤ ڈالنا ہے اور اس مقصد کے لیے مختلف سطح پر مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت محدود وسائل کے باوجود معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے سنجیدہ اور جامع حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ محمد اورنگزیب نے زور دے کر کہا کہ مستحق اور کم آمدنی والے طبقوں کے لیے ٹارگیٹڈ ریلیف پیکج تیار کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد مہنگائی کے اثرات کو کم کرنا اور حقیقی ضرورت مندوں کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ جاری رہی تو توانائی کا بحران 70 کی دہائی کے تیل بحرانوں سے بھی بدتر ہوگا۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ فتح بیرل نے کہا کہ اگر یہ بحران جاری رہا تو کوئی بھی ملک اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہے گا۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتے ہوئے تنازع کے باعث بین الاقوامی منڈی میں سونے کی قیمت 8% سے زائد گر کر 4 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسپاٹ گولڈ 6.3% کمی کے ساتھ 4203.21 ڈالر فی اونس پر آ گیا، جو مسلسل 9ویں مرتبہ کمی ہے۔ سونے کی قیمت میں گزشتہ ہفتے 10% سے زائد کمی ہوئی، جو فروری 1983 کے بعد سے سب سے بڑی ہفتہ وار کمی ہے۔ یہ تھی کچھ تجارت کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا کی کچھ خبریں۔ اسلام آباد میں رومانیہ کے سفارت خانے نے یوم پاکستان کے موقع پر پہلی مرتبہ قومی ترانے کے نام سے کورس کی شکل میں پاکستان کا قومی ترانہ گانے اور اسکور کے پروجیکٹ کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کو رومانیہ کے نیشنل چیمبر کوائر میڈریگال مارٹن کانسٹینٹن نے سفارت خانے کے تعاون سے تیار کیا ہے، جس کا مقصد پاکستان اور اس کے عوام کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ 11 پاکستانی گلوکاروں کے ذریعے 1955 میں قومی ترانے کی ریکارڈنگ میں ابتدائی ملٹی وائس ورژن پیش کیا گیا۔ یہ البم اور اسکور صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر سردار ایاز صادق، چیئرمین سینٹ سعید یوسف رضا گیلانی اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی دوستی کی علامت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ علیشہ سلیم کی انر ری فریم ایک متاثر کن اور بصیرت افزا کتاب ہے جو ایک نوجوان مصنف کی نظر سے ذہنی صحت، خود آگاہی اور جذباتی نشو و نما کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ کتاب اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ چھوٹے، اکثر نظر انداز کیے جانے والے خیالات اور تجربات انسانی ذہن پر کتنا اثر ڈالتے ہیں۔ اور کنزا اصغر خان کی تحریر کردہ دا آئس از بلیک ناول زندگی کے نشیب و فراز پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب شائع ہو گئی ہے۔ کہانی بنیادی طور پر اسرائیل فلسطین تنازع پر مبنی ہے۔ یہ خواتین کو ایک مختلف لیکن دلکش انداز میں با اختیار بنانے کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں سائنس سے متعلق۔ سائنسدانوں نے ٹینی سائٹس نامی دماغی خلیوں کے ایک حیران کن نئے کردار کا انکشاف کیا ہے جو الزائمر کی بیماری کو بڑھنے سے روک سکتا ہے۔ یہ خصوصی خلیے بظاہر دماغ سے زہریلے ٹاؤ پروٹین کو اسپیرو اسپائنل فلوئڈ سے خون کے دھارے میں لے جانے میں مدد دیتے ہیں۔ ورزش عام طور پر جسم کی آکسیجن کے استعمال کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے، جو صحت اور لمبی عمر کی ایک اہم علامت ہے، لیکن ہائی بلڈ شوگر اس فائدے کو روک سکتی ہے۔ دماغ کے بارے میں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ علاج سے مزاحم ڈپریشن والے مریضوں میں کیٹامن کس طرح ڈپریشن سے بچاؤ کے تیز تر اثرات پیدا کرتا ہے۔ محققین نے دماغ کے ایک اہم ریسپیکٹر میں تبدیلیوں کا سراغ لگایا جو نیورون کے درمیان رابطہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے بدھ سے جمعرات تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ترجمان پی ڈی آئی میں پنجاب کے مطابق آئندہ ہفتے سے پیر تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ راولپنڈی، مری، اٹک، جہلم تلا گنگ، گجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، سرگودا، میاں والی، شیخوپورہ گجرات، خوشاب، منڈی بہاؤدین لاہور، سیالکوٹ، نارووال، فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ، بھکر، لیا، ڈیرہ غازی خان، ملتان، کوٹ ادو، بھاولپور، بھاول نگر اور رحیم یار خان میں بارش کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز میں پنجاب کے بالائی علاقوں میں یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ انہوں نے سیاحوں پر زور دیا کہ وہ جنوبی علاقوں کا سفر کرتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کریں۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہے، تاہم کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، سیالکوٹ اور مری میں چند مقامات پہ تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش حیدرآباد میں 18، گڑھی دوپٹہ 2، بالاکوٹ، مری، سیالکوٹ، کوئٹہ اور سبی میں 1 ملی
ملی میٹر ریکارڈ ہوئی. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم شمال مغربی اور جنوبی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. آج ریکارڈ خبرنامہ آپ نے سنا. پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک محمد یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چند، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ ڈاکٹر امان اللہ سپرا. پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ حامی و ناصر.